اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: فاصدع بما تؤمر أي أمره، وفي رواية افعل ما تؤمر. وقال مجاهد رحمه الله: والجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر کی یہ آخری آیات مبارک ہیں، ان کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ پہنچائیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فریائض رسالت آپ کے دل میں ہیں بس آپ کو پہنچائیں. آپ کے دل میں جو ہے تبلیغ ہے، آپ کے دل میں جو ہے وہ ابلاغ ہے، اور آپ کے دل میں جو ہے وہ انذار ہے اور تبشیر ہے. جیسے کہ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول آپ پہنچائیں جو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف. اسی طرح یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے جس مقصد کے لیے آپ پہنچائیں اور اس کی تنفیذ کریں، اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. اور کافر جو ہیں ان سے آپ اعراض کریں، آپ ان کو چھوڑیں، ان کا فکر نہ کریں. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله فاصدع بما تؤمر. آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کرتے چلے جائیں. تو اسی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور کہ جتنے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، یعنی علماء ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، داعی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، وہ کسی کے معاملے میں نہ پڑیں اور نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کریں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا ہے اور اس دین پہ چلتے جائیں. اسی طرح کی روایت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاصدع بما تؤمر کا بنا افعل ما تؤمر، کہ آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ کے راستے میں اور دین کے راستے میں اور دعوت کے راستے میں ہزارہا مخالفتیں ہوتی ہیں،
ہزارہا معاند ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی کا فکر نہ کریں، آپ اپنے کام سے رہیں، اپنے کام پہ لگے رہیں، اپنی دعوت پہ لگے رہیں، اپنے مشن کو جاری رکھیں اور اللہ کی مدد کی انتظار کریں۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی هو الجہر بالقرآن فی الصلاۃ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی قرآن میں پاک جو ہے آپ جہر سے تلاوت کریں نماز میں۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا، ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے عبادت ہے تلاوت ہے چھپ کے کرتے، اپنے گھروں میں احتیاط سے کرتے، کیونکہ معاوضہ تھا مشرکین سے اور ان کے پاس قوت ہے اور طاقت ہے۔ لیکن جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔ اب آپ نے اللہ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا جو تھا، اب اس میں استغفار جو ہے وہ ختم کر دیا، بلکہ بالکل واضح ظاہر علل اعلان دعوت شروع کر دی۔ اصل میں بات یہی ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ دعوت کے مراحل ہوتے ہیں، کہ ابتدا میں جب دائی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک آدمی ملتا ہے، پھر دو ملتے ہیں، پھر تین ملتے ہیں، پھر چار ملتے ہیں، تو اسی طرح وہ مراحل کے ساتھ چلتا چلتا جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی قوت و طاقت عطا فرماتی ہیں تو پھر اظہار کا حکم بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پہنچائیں جو تیرے رب نے اتارا، آپ مشرکین کی طرف دھیان ہی نہ دیں، ان کا آپ بالکل خیال ہی چھوڑ دیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی دعوت و تبلیغ سے آپ کو روک دیا جائے، لیکن آپ ان کی رکاوٹوں کا فکر نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہیں۔ اور واقعتاً یہی بات ہے کہ جب انسان کسی دعوت میں ثابت قدم ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جیسے کہ کسی نے کہا کہ پھر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، آدمی اکیلا ہوتا ہے لیکن پھر وہی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے، جیسے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تَخَفْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ إِيَّاهُمْ وَحَافِظُكَ مِنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کافر تو چاہتی ہیں کہ آپ نرمی کریں، آپ جو ہے ان کے بتوں کی تردید نہ کریں، آپ ان کے آلہہ باطلہ کے بارے میں سخت رویہ اختیار نہ فرمائیں تو وہ بھی کچھ نرم ہو جائے، لیکن آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ كقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی مشرکین معاندین کی تکالیف سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ بالکل کسی کا فکر نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے پہ اپنے دین کی دعوت کو جاری رکھیں۔ ابتدا میں یاد رکھیں کہ جب بھی آدمی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ باپ دادے کے ایک طریقے پہ لوگ چلے آتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جب ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ سٹ پٹاتے ہیں، پھر مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو آدمی ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ جمع رہتا ہے، آخر مدد جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے اور حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی، یعنی آپ اسی سے اندازہ فرما لیں
کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نظر ڈالیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی لا الہ الا اللہ، تو جو حالات تھے آپ اندازہ کریں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا نبی غالب ہو؟ کوئی تصور نہیں تھا، یعنی کوئی انسان عقل سے یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے جن کے ساتھ اپنا قبیلہ بھی نہیں، اپنی قوم بھی نہیں، اپنی برادری بھی نہیں، بالکل اللہ کے پیغمبر اکیلے کھڑے ہیں اور اللہ کی دین کی دعوت کے لیے ثابت قدم ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر آئے، سیدنا علی آئے، سیدنا عثمان آئے، سیدنا حمزہ آئے، پھر غلاموں میں حضرت بلال آئے، حضرت عمار آئے، بی بی سمیہ عائلہ مسلمان ہوا، ایسا 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 بڑھتے بڑھتے، اور تاریخ نے یہ بتلا دیا کہ وہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہجرت کے وقت اکیلا تھا، ایک ابو بکر صدیق ہے، وہ فتح مکہ پہ آتا ہے تو 10,000 کا لشکر جرار ہے، تو آخر فتح جو ہے وہ تو حق کی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں اور کافروں کے مطالبات سے نہ گھبرائیں، کافروں کی باتوں سے نہ گھبرائیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ دین چھوڑ دیں، آپ دین بدل دیں، آپ توحید چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے احکامات کو بدل دیں، لیکن آپ اپنی بات پہ قائم رہیں اور یقیناً کامرانی ہوگی۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا اسحاق بن ادریس قال حدثنا اول بن كحمس عن يزيد بن درهم عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت انسا يقول في هذه الايه انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمده بعدهم فجاء جبريل احسبه قال فغمزهم فوقع في اجسادهم كحية التعنة فماتوا۔ یزید بن درہم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیت انس رضی اللہ تعالی عنہ یقول کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میرا بدری دشمنوں سے ہم تمہارے لیے کافی ہیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو معبود برحق کے ساتھ دوسرے الہا کی عبادت کرتی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک تشریف لے جا رہے تھے، فغمزه بعضهم کہ کافروں مشرکون میں سے دشمنوں میں سے کسی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مارایا۔ غمزہ کا معنی ہوتا ہے ایسے آپ کو مارنا، کہ چب ہونا، اصل غمز کا مطلب کسی چیز کا چب ہونا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایسا کیا بجا جبریل، اللہ نے فوراً جبریل بھیجے، تو جبریل علیہ السلام نے بھی آگے پھر ان کو چھوا، اور جبریل علیہ السلام کے چھونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بدن میں ایسے لگا جیسے تیر لگا ہو، اور وہ سب کے دشمن جو تھے مر گئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چبھویا تھا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے آگے جب چبھوا ہو تو پھر جبریل کا ہاتھ تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ گویا کا طعنت ہے، گویا کہ ان کو کسی تیر نے زخمی کیا، انجام یہ ہوا کہ وہ مر گئے۔ قال محمد بن اسحاق كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر، یہ 5 آدمی تھے جو مستہزئین کے بڑے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی استہزاء کرتے تھے۔ وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن قصي الأسود بن عبد المطلب ابو زمعہ۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، ذوی اسنان وشرف، یعنی ان کا نام تھا، ان کا مقام تھا، اونچے لوگ تھے اپنی قوم میں۔ اور یہ اسد بن عبد العزى بن قصي الأسود بن المطلب سے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما بلغني قد دعا علينا ما كان يبلغه في أذى واستهزائه
فقال اللهم اعم بصره واسكله ولده. ومن ایک آدمی جو تھا اس کا نام تو یہ تھا نا ابو زمعہ، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ایذا حد سے بڑھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے بوجھ بنا دے. ومن بنی زہرۃ الاسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ، یہ بنی زہرہ کا تھا. ومن بنی مخزوم الولید بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم، یہ بنی مخزوم سے تھا. ومن بنی سہم بن عمر بن حسیس بن کعب بن العاص بن وائل، یہ عاص بن وائل جو ہے یہ بنی سام سے تھا. ومن خزاعۃ، اور بنی خزاعۃ حارث بن الطلاطلۃ بن عمرو بن العاص بن عبد بن عمرو بن ملکان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. یہ 5 قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، بنی زہرہ کا، بنی مخزوم سے، بنی سہم سے اور خزاعہ سے. تو یہ 5 لوگ جو تھے جب حد سے بڑھ گئے، تمادوا فی الشر، جب یہ شر میں بڑھ گئے اور انہوں نے رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور استہزاء پہ کمر باندھ لی کہ رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو استہزاء کرتے. اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ اب ان سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں. قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن رومان عن بن الزبير وغيره من العلماء ان جبريل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله الى جنبه فمر به الاسود بن عبد يغوث واشار الى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ان جبریل آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ میرے محبوب کی خدمت میں آئے، وہو یطوف بالبیت، طواف کریں. آپ کھڑے ہو گئے، حضور بھی کھڑے ہو گئے، ساتھ جبریل بھی کھڑے ہو گئے. فمر به، اب حضور کے قریب وہ گزرا وہ دشمن اسود ابن عبد یغوث، فاشار الی بطنہ، جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف فقط اشارہ کیا تو اس کو پیٹ کا ایسی بیماری لگی، اسی میں مر گیا. ومر به الولید بن المغیرہ واشار الی سجرہ باسفل کعبہ وكان أصابه قبل ذلك بسنين وهو يجر إزاره وذلك أن مر بن خزاعة بريش نبل له فتعلق الصعب من نبله بإزاره فقط شرده ذلك الخدش وليس بشيء منتقض به وقتله. اب کہتے ہیں کہ ولید بن المغیرہ گزرے، ولید بن المغیرہ جب گزرے تو اس کو پاؤں کے نیچے قعب رجلئی، پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے جو ہے ایک زخم تھا، یہ 2 سال پہلے اس کو لگا تھا. وہ اپنی چادر جو ہے وہ زمین پہ گھسیٹ کے چلتا تھا تاکہ وہ بھی چھپا رہے اور تکبر بھی ہو. اصل میں وہ ایک خدا کے آدمی کے قریب گزرا، بریش نبلن، یعنی تیر کا بنیاد جو ہوتی ہے اس کا آگا پڑ جو ہوتا ہے. فتعلق صعب من نبلہ بیداری، تو اس کا تیر جو تھا اس کی چادر میں اٹک گیا. فقط رجلہ ذلک الخدش، اس کے پاؤں میں وہ زخم تھوڑا نشان کر گیا. قال ولیس بشیء، لیکن وہ ایسی بات ہے. فانتقض به فقتل، اب جب جبریل نے اشارہ کیا وہی زخم پھٹ پڑا، وہ مر گیا. ومر به الاسود وائل فاشار الى اخمص قدمه فقد جرى ایمان انه طائف فربض على شبرقة فدخلت يخرج قدمه فقتلته. جب عاصم نے وائل گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے نچلے حصے کی طرف اشارہ کیا. اب وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے طائف جا رہا تھا. فانتقض به، اور اس گدھے نے اس کو گرایا. فربض على شبرقة، اس نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ گرایا کہ وہاں یعنی کوئی شبر کا کہتے ہیں وہ لوہے کا ٹکڑا. فدخلت فی اخمص قدمه، اس کے پاؤں کے نیچے میں گھسا، مر گیا. ومر به الحارث بن التباد واشار الى راسه فانتقض قيحا فقتله.
اور جب حارث ابن طلحہ میرے محبوب کا دشمن گزرا تو اب جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، پتھر کی طرف اشارہ کیا تو دماغ سے پیپ بہنے لگ گئی، وہ مر گیا۔ تو اللہ نے حضور کے جو دشمن تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ وہ مستہزئین تھے اور عظماء مستہزئین۔ قال محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد رجل عن ابن عباس قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم۔ ان پانچوں کا بڑا جو تھا سردار جو تھا ولید بن المغیرہ تھا، اسی نے ان کو اکٹھا کیا تھا حضور کو ستانے کے لیے۔ تو یہ ولید بن المغیرہ خدا کی شان دیکھیں، بتائیں یہ سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اس کا بیٹا کون ہے؟ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس نے اپنے دور میں کفار کے خلاف جہاد میں اور جنگوں میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دشمن جو تھے وہ بھی دنگ رہ گئے، دشمن جو تھے وہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے جس نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے لاکھوں ہیں، میرے سامنے ہزاروں ہیں، بس اللہ کا نام لے کر حضرت خالد ولید رضی اللہ، اور اللہ نے ایسا دماغ دیا تھا، ایسی جنگی چالیں چلتے تھے کہ دشمن حیران۔ اور اللہ پہ یقین کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ جب آپ نے جنگ فتح کی روم کے خلاف تو ان کے لوگ جو تھے وہ قید ہو کے آ گئے، تو ان میں ان کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا جو قید ہوا، حضرت خالد ولید کے خیمے کے اندر ہی وہ قید تھا۔ تو حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے تھے تو اس جرنیل نے کہا کہ خالد تم مسلمان ہو اور ہمارے دشمن ہو، اور تم نے ہماری فوجوں کو شکست دی ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات کا نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ہمارے روم کے آدمی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ وہ قیدی ہو گئے نا، تو قیدی جو تھے وہ تو خدمت کے لیے لائے جاتے تھے۔ اور نے کہا ہماری قوم سے بچنا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ان کے پاس ایک خاص قسم کی زہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو ان کو جب موقع ملے تو اپنے دشمنوں کے کھانے میں یہ زہر ڈالتے تھے، اور وہ آدمی جو ہے اس زہر کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اتنی خطرناک زہر ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی زبان میں لگ جائے تو بندہ بتا ہی نہیں سکتا کہ ذائقہ کیا ہے اور ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ان کے پاس، نے کہا ہاں یہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنی انگوٹھی کھول کے حضرت خالد ولید کو دکھائی، انہوں نے کہا دیکھو یہ میرے پاس بھی ہے، میں نے بھی اپنی انگوٹھی کے نگینے میں چھپائی ہوئی ہے کہ اگر میں قید ہو جاؤں اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اب میں سختی برداشت نہیں کر سکتا تو ڈال کے میں ختم کر لوں گا اپنے آپ۔ تو حضرت خالد ولید نے فرمایا اچھا دکھاؤ گی رہ، تو اس نے انگوٹھی دے دی، تو آپ نے وہ انگوٹھی کا نگینہ کھول کے پوری زہر جو تھی پانی کے گلاس میں ڈالی، وہ پانی کے گلاس میں ڈالی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بڑا دم گیا پی ہے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارا زہر پہ ایمان ہے، میرا اللہ کے فرمان پہ ایمان ہے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی چیز کھانی ہو اگر یہ بندہ پڑھ لے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو پڑھنے والا بھی خالد ہو، یہ نہ ہو کل تم پڑھنا شروع کر دو، کہا مولوی مکی نے بتایا تھا تم وہ مر جاؤ۔ ہاں یہ نہ ہو نا تم کہو کہ بھی مولوی مکی صاحب نے بتایا تھا چلو جی آج ہم بھی تجربہ کرتے ہیں، تو تم مہربانی کر کے تجربے نہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان بالکل حق ہے، اللہ کا قرآن بالکل حق ہے، لیکن وہ پاک زبانیں کہاں سے لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں اس دور کے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے یا تابعین تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا عبداللہ ابن عمر عجیب بات ہے، حضور کے زمانے میں بس صحابہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ پڑھتے پھونک مار دے بس ٹھیک ہو جاتا، کسی کو سانپ نے کاٹا ہے تو فاتحہ، کسی کو بچھو نے کاٹا ہے تو فاتحہ، کسی کو بخار ہو گیا ہے تو فاتحہ، کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو فاتحہ، جو بھی تکلیف ہے فاتحہ پڑھی پھونک ماری ٹھیک ہوگا۔ اب ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھائی اللہ کا قرآن تو وہی ہے، سورۃ فاتحہ بھی وہی ہے،
اور اس کے برکات و ثمرات بھی وہی ہیں، لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں نہیں، وہ پڑھنے والی زبان ملے تو اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارا نہ کھانا حلال ہے، نہ ہماری زبانوں پہ صدق مقال ہے، تو اب ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو کیا اثرات ہیں؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کیسے ہو؟ جب زبان ہی گندی ہو تو فائدہ کیسے ہوگا؟ دیکھو نا جی، خالص پاک دودھ ہو لیکن برتن گندا ہو، 1 منٹ میں پھٹ جائے گا۔ اب دودھ کا قصور تو کوئی نہیں، دودھ تو دودھ ہے لیکن آگے برتن گندا ہے۔ ہمارے برتن ہی گندے ہیں، دل گندا، زبان گندی، دماغ گندے، اعمال گندے، افعال گندے، اقوال گندے، ہم تو بالکل گندگی ہوں گی پورٹ بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات کو جب تشریف لاتے تھے تو گھر میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا تو آپ نوش فرما لیتے۔ تو ایک دن آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور پیاس بھی بڑی تھی، آپ جب آئے دیکھا تو آج تو بڑا پیالہ بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوش فرمایا، لیکن فکر ہوا کہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس قدر دودھ تو روزانہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن آج تو بڑا پیالہ ہے اور بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی، ہمیں تو فکر نہیں ہوتی نا، جو گھر میں گئے پڑا ہے کبھی پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ بس جو ہے ٹھیک ہے، آ گیا ہے نا، وہ آیا ہے تو بس کھاؤ، خلاص دیکھا جائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا اللہ کے بندے آج دودھ زیادہ ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس دور میں کچھ لوگ تھے وہ بیمار ہو گئے تو میں کوئی منتر شنتر پڑا کرتا تھا، تو میں نے اس دور میں منتر شنتر پڑا، پھونک مارا، یہ کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو آج مدتوں کے بعد وہ مجھے ملے ہیں تو ان کے پاس مال مویشی تھے تو انہوں نے مجھے دودھ دیا کہ بابا دودھ لے جاؤ پیو۔ تو وہ میں دودھ لے آیا، میں نے کہا زیادہ مل گیا ہے تو حضرت کے لیے بھی زیادہ دودھ رکھ دو۔ حالانکہ شریعت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ کوئی حرام نہیں۔ اچھا اس نے بھی کوئی چوری نہیں کیا، چاہے کافر ہو، کوئی ہدیہ دیا انہوں نے ہدیہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا تکلیف کی کہ انگلیاں مار مار کے قے کرتے رہے کہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر گیا قادا ان یموتا کہ حضرت ابو بکر مر جائیں۔ اور اس کے بعد جب بالکل نڈھال ہو گئے تو کہا اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا ہے، باقی اگر جو اندر چلا گیا اثر کر گیا تو معاف کر۔ تو اتنا ان کا خیال ہوتا تھا کہ کوئی مشتبہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر نہ جائے۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت حسن حسین چھوٹے سے بچے تھے حضور کے زمانے میں، وہ کھیل رہے ہیں تو سامنے کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی، تو بچہ ہوتا ہے نا، دونوں بچے دوڑے اور جلدی سے کھجوریں اٹھائیں، کھجور اٹھائی اور ایک ایک کھجور منہ میں ڈال دی۔ حضور بعد میں دیکھا تو دوڑے فرمایا ٹھہرو، اور دونوں کو یہاں سے پکڑ کے زبردستی انگلی سے کھجور نکالی دونوں کے، فرمایا اللہ کے بندے یہ تو صدقے کی کھجور ہے، صدقے کی کھجور تمہیں کھانا منع ہے، کیوں کھایا ہے؟ تو اپنے چھوٹے بچے ہیں، اگر ایک کھجور کھا لیتے، چلو علماء سے مفتیوں سے فتویٰ پوچھیں کیا تھا، وہ حرام ہو گیا، بھائی بچے ہیں وہ تو بیچارے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی تو مکلف بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کا پیغمبر کیسے برداشت کرے کہ میرے آل کے پیٹ میں صدقہ جائے؟ آج جناب جتنا صدقہ ہے وہ کھاتے ہی پی رہے ہیں، جتنے صدقات ہیں وہ سارے قریشی پیر سید سب پی رہے ہیں، حالانکہ حرام، نہ ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے نہ ان کے لیے صدقہ حلال ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی ہے پوچھنے والا؟ اچھا ایمان سے کہیں جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ رحمت کرے کوئی مر جائے، تیسرے دن جو گل خانی میں جاتے ہو کھانا کھاتے ہو تمہیں پتہ ہے یہ حلال ہے؟ بھائی یہ کھانا جو ہے یہ کس نے پکایا ہے؟ وارث مرنے کے وقت میت جو ہے وہ وصیت کر گیا تھا کہ میری جائیداد میں اتنا خیرات کرنا، اگر وہ وصیت نہیں کر گیا مر گیا تو مال تو ہے ورثہ کا،
اب ورثہ میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دودھ پینے والا ہے، کوئی بالغ ہے، کوئی نابالغ ہے، مال ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا، تم جو کھا رہے ہو کیسے کھا رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ بریانی اچھی پکی ہوئی ہو تو مولوی بھی کھا جائے گا، اور اگر پھیکے ہوئی چاول ہوں تو دعا کر کے آ جائے گا بھی تم کھاؤ، ماشاءاللہ ہمیں نہیں ہضم ہو۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال سے رحم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں جناب زمزم پیتے ہیں، بیماریاں ٹھیک نہیں ہو۔ وہ بابا زمزم کا کیا قصور ہے؟ پہلے برتن تو ٹھیک کرو نا۔ جب اندر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو زمزم کیا کرے؟ زمزم تو تب اثر کرے گا کہ جب ہمارا برتن موافق ہو جائے گا، جب ہمارے معدے حرام کھانے سے بچ جائیں گے، جب ہم لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، یتیموں کے مال کا خیال رکھیں گے، ہمارے منہ میں رشوت نہیں آئے گی، ہمارے منہ میں صدقہ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، مثلا ایک مولوی ہے، امیر آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ صدقے کا مال کھائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ زکوٰۃ کا مال کھائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چندے کے مال کو تمہیں پتہ نہیں؟ اچھا بات تو یہ ہوتا ہے جی ڈبہ رکھا ہے، ڈبے میں لوگ مال ڈالے، تمہیں کیا پتہ کیا ڈالا ہے؟ شام کو جناب وہ صندوق اٹھایا اور تھی امان اللہ آ گیا سب کے پیٹ میں، پتہ نہیں کوئی خیرات واجبہ تھی، کوئی منت تھی، کوئی نظر تھی، کوئی کیا چیز تھی، کون پیسے ڈال گیا پتہ ہی نہیں۔ اچھا اب تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور کاروبار شروع کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں نا کبھی کبھی ملکوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، تو راستے میں نوجوان بچے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جناب ڈبہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑی، ہر گاڑی کو روک رہے ہیں، اللہ کے لیے دے جاؤ بھائی، اللہ کے لیے دے جاؤ بھائی۔ میں نے پوچھا، اللہ رحمت کرے، ہائی وے ہے، بڑی تیز رفتار گاڑی ہے، بچے کہیں گاڑی کے نیچے نہ جائیں۔ تو میں نے پوچھا یار اتنی محنت جو کر رہے ہیں بچے، انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ استاد کا کمیشن مقرر ہے کہ شام کو جتنا ملے گا نا اتنا تمہارے اتنا ملے۔ اب اندازہ کرو جب ان حالات میں چندے کیے جائیں، بس دعا کرو بھائی، میرا تو حال ہے خراب، تم اچھے ہو گئے، میرے لیے دعا کر دیا کرو۔ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ تو خیر خالص حلال کھاتے ہوں گے ماشاءاللہ، آپ تو ایک ایک لقمے کا خیال رکھتے ہوں گے کہ آج روٹی آئی ہے کہاں سے آئی، گھر والوں سے بھی پوچھا ہوگا کہ یہ جو آٹا منگوایا ہے کہاں سے آیا، آپ نے کھانا جو پکایا ہے نماز بھی پڑھی تھی کہ نہیں، کبھی پوچھا ہے؟ نہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو ٹھنڈ میں، اگر آپ کو کھانا وقت پہ نہ ملے تو آپ گھر میں جا کے جہنم بنا دیں۔ کھانے میں مرچ زیادہ ہو جائے تو آپ لڑائی کرتے ہیں، نمک زیادہ ہو جائے لڑائی کرتے ہیں، 1400 بات سنائیں گے، بیوی ہے، اندھی ہے، دیکھتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، دماغ خراب ہو گیا، کھانا پکانا نہیں آتا، کبھی یہ بھی پوچھا کہ نماز پڑھی؟ یعنی تمہارے کھانے کی نمک جو ہے وہ اللہ کی نماز سے زیادہ اہم ہے۔ تمہارا کپڑا اگر ٹھیک اس نے استری نہیں کیا ہے تو او جناب آگ بگولا ہو جائے گا، کیا بے وقوف ہے، کالر خراب کر دیا، یہ جلا دیا اور یہ جلا دیا۔ اور اس نے جناب اگر تمہاری جرابیں صحیح نہیں رکھی اور میچ بھی کر رہی ہیں جوتے کے ساتھ تو آگ لگا دیں گے، دیکھو کیا کمال کر، جوتا میں کالا پہن رہا ہوں اور جرابیں نیلی پہن رہا ہوں۔ ان باتوں کا تو تمہیں خیال ہے؟ یہ بھی بتائے کہ آج بیوی نے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس کو نماز پڑھنا بھی آتا ہے۔ یہ بھی کبھی پوچھا کہ بیوی سے کہ جب غسل کرو جنابت کا تو کیسے کرو گی؟ یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر حیض سے غسل کرنا ہو تو غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں، بس کر لے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے ہاتھوں میں مثلا ناخن پالش لگی ہوئی، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی ہے یا وضو کیا ہے تو کون سا وضو ہے اور کون سی نماز ہے؟ ناخن پالش سے تو وضو ہوتا ہی نہیں، غسل ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو آپ ناخن پالش آپ نے لگائی ہے کس وقت لگائی ہے؟ نماز پڑھی ہے، وضو کر کے لگائی ہے، بعد میں لگائی؟ بتاؤ تو صحیح۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا، اور جتنی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ عورتیں جو سرخی لگاتی ہیں نا، اسے لپسٹک کہتے ہیں آپ،
تو یہ جو قیمتی ہوتی ہے نا، ان سب میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، پوچھا ہے؟ یہ جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، مہنگی سے مہنگی جو ہے، اس سب میں ٹچ ہوتا ہے خنزیر کی چربی کا، کیونکہ اس سے رنگ پکا رہتا ہے، وہ رنگ پھیلتا ہے۔ اور جو سستی ہوتی ہے رنگ کچا ہوتا ہے، ادھر ادھر پھیل جاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ آپ کو کیا ہے جناب؟ اچھا، بیوی کے منہ پہ خنزیر لگاؤ اور آپ کے منہ میں نہیں لگے گا وہ خنزیر؟ جتنے قیمتی صابن ہے نا، 100 میں 99% میں جو ہے وہ خنزیر کی چربی ہے۔ دشمن بڑا چالاک ہے، اس نے ایسے نہیں مارا ہمیں، اس نے ہمیں حرام کھلا 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 کے اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر قریب ہی نہیں آتی۔ بڑے طریقے سے اور بڑے آرام سے اس نے محنت نہیں کی آپ کو کہ یہ لپسٹک خریدو، اس نے کہا ہے آپ، اس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ فاؤنڈیشن خریدو اور یہ مسکارا خریدو، اور اس نے کہا ہے آپ کو، بتایا ہے؟ اس نے بنایا، اشتہار بھی ہے، رونق بھی ہے، اس کی تعریفیں نہیں، آپ لینے لگ گئے۔ حلال حرام کا آپ کو فکر ہی نہیں، وہی بات کو مسئلہ ہی۔ اچھا، جتنی چیزیں مثلاً 10 پیک ہمیں آتی ہیں، اب کیا پتا ہے کیا ہے؟ بس انا للہ و انا الیہ۔ پھر یہ نہ کہا کرو جی قرآن میں اثر نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، باقی تم نے ہماری کون سی بات ماننی ہے کہ ہم کہیں؟ تم یہ نہ کہا کرو جی قرآن میں اثر نہیں، یا حضور کی دعا مبارک میں اور فرمان میں اثر نہیں، نہ اثر ہے۔ لیکن جب تک پڑھنے والی زبان پاک نہیں ہوگی تو اثر کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک آدمی آیا، اس بیچارے نے آ کے بتایا کہ جی آج مجھے تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، نیند نہیں آئی۔ اور دنیا کا ہر ڈاکٹر جو مجھے مل سکتا ہے میں نے آزما لیا، ٹرینکولائزر، گولیاں، نیند کی گولیاں، انجیکشن، سب، کوئی تھوڑا سا 5-10 منٹ آئے گا تو سوچے۔ تو میں نے کہا چلو میں تمہیں اپنے استادوں کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں ان کو اپنے حضرت کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے کہا حضرت بیچارے کو نیند نہیں آتی، تو فرمایا فقیر اس کو لے آئے ہو، مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں ڈاکٹر ہوں، حکیم۔ میں نے کہا حضرت اس میں حکیم ڈاکٹر والی بات نہیں ہے، دعا کر دو۔ ہم دعا کے لیے لے آئے ہیں اور کسی لیے لے آئے؟ فرمایا اچھا، فرمایا کہ سورۃ الکہف پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھ لو۔ فرمایا سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر کے سو جاؤ۔ کچھ نہیں، صرف یہ بتا دیا۔ وہ جناب چلا گیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد مجھے ملا، اس نے کہا مکی صاحب وہ میں پڑھ کے جو سویا نا، عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے مجھے ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اٹھایا انہوں نے۔ وہ نیند تو تھی بیچارے کے دماغ میں۔ انہوں نے کہا میں نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، لیکن الحمدللہ میرے گھر میں نماز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے مجھے گھسیٹا بستر سے باقاعدہ، پھر میرے منہ پہ پانی مارا، پھر میں نے اٹھ کے بس بڑی مشکل سے میں نے 2 فرض پڑھی، یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ سنت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پھر تو اچھا وہ کہے جی ویسے میں ہر جمعہ کو پڑھتا ہوں سورۃ الکہف، لیکن پہلے سے نیند نہیں آئی۔ اب یہ کیا، یہ اللہ والوں کی بات تھی۔ پھر بتایا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ لو اور خود اپنے اوپر دم کر لو کسی پیر شیر کی طرح۔ اسی طرح بہت بڑے بزرگ تھے، جب ان کے پاس کوئی عورتیں آتی کہتی حضرت مجھے بیعت کر لو،
فرماتے ایک پیر ہوتا ہے بیعت والا، ایک پیر ہوتا ہے بیت والا، تم بیت والے کی مرید بن جاؤ۔ وہ بیچاری سمجھ نہ سکی، وہ کہتی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا بابا ایک تو میں پیر ہوا بیعت کی، میں تمہارا پیر بن گیا، لیکن ایک ہے بیت والا، جیسے تیرا خامند ہے نا وہ بھی تو اصل پیر ہے تیرا، اس کی بیعت ہو جاؤ وہ سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ تم اس کی فرما بردار بن جاؤ، اطاعت کر لو، جب بندے کی اطاعت کر لو گی تو خدا کی تو خود کرو گی۔ بس جس دن تم نے اپنے گھر میں اپنے خامند کی بات بھی اطاعت شروع کر دی، اسی دن سے تیرے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی پیر شیر نہ بناؤ، بس اپنے خامند کی اطاعت۔ تو اصل بات یہ ہے میرے عزیز، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، قرآن برحق ہے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، احادیث رسول مبارک برحق ہیں، زمزم کا شفا ہونا برحق ہے، شہد کا شفا ہونا برحق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کذب بطن اخیک، کہ تیرے بھائی کا معدہ قبول نہیں کر رہا تھا، جب معدے نے قبول کیا تو شفا بن گیا، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ تو پہلے اپنے اندر کو پاک کرو، یہ جو اندر ہم نے کھایا ہوا ہے نا یہ 100 جلاب سے بھی نہیں نکلے گا، توبہ سے نکلے گا، اور کوئی حل نہیں۔ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور بندے کے حقوق ہیں تو ادا کرو۔ اللہ کے حقوق ہے تو وہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اپنے زبان پہ جھوٹ نہ لے آؤ، اپنی نظر کو گناہوں سے بچا لو، 1 مہینہ کر کے دیکھ لو، تم خود بڑے پیر بن جاؤ، تمہیں کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تمہیں پیر کا نسخہ بتا دوں، میں خود تو بن نہیں سکتا، مجھے خود تو پیر بننا آتا نہیں، سچی بات۔ تمہیں پیر بنانے کے لیے البتہ میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر دیکھو نا جی دوسرے کا علاج کرتا ہے، خود بیمار ہو جائے تو کسی اور کے پاس جائے گا، اس لیے میں اپنا علاج تو کر نہیں سکتا۔ بہترین علاج 1 مہینہ میری بات مان لو کہ کم نظر جو ہے وہ حرام پہ نہ اٹھے، اور لقمہ اندر جو ہے وہ حرام کا نہ جائے، کپڑا جو ہے وہ حرام کا نہ پہنو، اور خالص اللہ کے دروازے پہ گر کے کسی مولوی پیر کی ضرورت ہے، جب موقع ملے بس توبہ کرو اللہ کے دروازے پہ، 1 مہینہ دیکھ لو، پھر دیکھو تمہاری نظر میں کیا اثر ہے، پھر دیکھو تمہاری زبان میں کیا اثر۔ ایک مولوی صاحب کے بیٹے کا ہے، وہ بہت بڑا عالم بن کے آیا، تو والد خوش بھی ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا آج ماشاءاللہ جلسہ بھی ہے، اجتماع بھی ہے، ان کو تقریر کرو۔ تو بیٹے نے ماشاءاللہ بڑی عالمانہ تقریر کی، تاکہ والد بھی خوش ہو کہ میرا بیٹا پڑھ کے آیا ہے، میں کوئی علم کی بات کروں۔ تو بہت بڑی عالمانہ اور فاضلانہ تقریر کی ماشاءاللہ، اور 2 گھنٹے تقریر کی، اور جب تقریر ختم ہوئی تو والد نے کہا کہ اچھا بیٹے ماشاءاللہ تم نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، حضرت ممبر پہ آ کے بیٹھے اور واقعہ سنایا کہ رات میرے گھر میں کیا ہوا، بس وہ واقعہ سنا رہے ہیں اور لوگ رو رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوگی فرمایا بیٹے 2 گھنٹے تو نے تقریر کی، کسی کے آنسو نہیں نکلے، اور عالمانہ تقریر کی تو نے، قرآن و حدیث کے بڑے بڑے عظیم نکات تو نے بیان کر، میں نے رات کا گھر کا واقعہ سنایا، لوگ رو رہے تھے، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو، انہوں نے کہا بیٹا بس یہی بات ہے، پڑھ تو آئے ہو لیکن زبان پاک نہیں، اس لیے زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ جب آدمی تقریر سننے کے بعد اس کا عقیدہ نہ بدلے، اس میں انقلاب نہ آئے، اس کی اصلاح نہ ہو، سمجھ لو کہ کہنے والے کی زبان درست، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ گانے کا اثر ہو اور اللہ کے قرآن کا اثر نہ ہو، ہیر وارث شاہ کا اثر ہو اور اللہ کے قرآن کا اثر نہ ہو، لیلا مجنوں کا قصہ سناؤ، ہیر رانجھا سناؤ، لوگوں کو انشاءاللہ ہفتے میں 10 عورتیں ضرور نکل جائیں گی، تو ان کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبانیں پاک۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ ہمارے اندر اور باہر کو ٹھیک کرے۔
ظاہری تو کپڑے ہم سفید پہن لیتے ہیں، لیکن اندر جو کالا ہے اللہ پاک اندر کی سیاہیوں کو دور کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابی محمد وزیر عباس قال قال رسول اللہ المغیرہ، یہی بدبخت ان کا بڑا تھا، وهو الذي جمعهم وهكذا رواه سعيد بن جبير ذكرنا وسياق محمد ابن اسحاق به ان يزيد عروة بطوله الا النصير يقول الحارث بن غيثلة، پہلے تھا حارث بن تلاتلہ، ان نے کہا اس کا نام تلاتلہ نہیں غیثلہ تھا۔ وإكرمة يقول حارث بن قيس قال الزهري وصدقا والحارث بن قيس أمه غيثلة، وہ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، اس کی ماں جو تھی اس کا نام غیثلہ تھا۔ وقد روى عن مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم قالوا خمسة، وقال الشعبي كانوا سبع أصحاب تھے، والمشهور الأول، لیکن مشہور قول جو ہے وہی پہلا ہے کہ 5 آدمی تھے، یہ حضور کے دشمن تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ واللہ اعلم۔ بہرحال جی یہ نقل کفالہ ہے، نقل پیشہ ہے، یہ انتظامی امور ہیں، ان کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان سے پوچھیں، ان باتوں کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ میں نے سنا ہے ہاں آپ نے ٹھیک اچھا سنا ہے یار، تو بہرحال آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کو امام نہ بنائے، اس کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہو۔ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا بالغ ہو، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ اللہ کے کعبے کا صدقہ یا واسطہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں، لیکن اب حضور پاک نے جب طواف فرمایا ہے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا دعا کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ نے تو نہیں کہا کہ ربنا بواسطۃ الکعبہ، وہ دعا مانگیں جو حضور نے بتلائی ہے، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر گھر میں تصویریں لٹکی ہیں یا پالتو جانور وانور ہیں، نماز ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ مراتب نہیں ہوں گے، وہ ثواب نہیں ملے گا، چونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نماز تو ہر حال میں ہو جائے گی، نماز تو فرض ہے، فرض تو ساقط ہو جائے گا۔ اگر حدود حرم میں کوئی گناہ کرے، اللہ بچائے آپ کو بھی اور ہمیں بھی، گناہ 1 لکھا جاتا ہے اور نیکی 1,00,000 لکھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کا وہ ایک جو ہے نا وہی برباد کرنے کے لیے کافی۔ اب دیکھو نا، آپ کسی عام آدمی کے گھر سے چوری کریں، لکھا تو چوری جائے گا، لیکن اگر بادشاہ کے گھر سے چوری کریں تو ہے تو وہ بھی چوری۔ یہاں اللہ کے حدود حرم میں، اللہ کے کعبے میں، حرم مکہ میں اگر اللہ معاف کرے گناہ کرے، گناہ تو 1 لکھا جائے گا، لیکن وہ بھی بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی مزدلفہ سے کس وقت آنا چاہیے؟ ابھی اللہ کے بندے پہلا حج گزر گیا ہے، دوسرے کو دیر ہے۔ ابھی جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو، پچھلا حج تو گزر گیا، ابھی اگلے کو انشاءاللہ دیر ہے۔ ویسے بہرحال مزدلفہ میں آ کر آپ کو 10 کی رات مزدلفہ میں رہیں، دونوں نمازیں مغرب و عشاء مزدلفہ میں پڑھیں، صبح کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں 10 تاریخ، اور کنکریاں وہاں سے لے لیں یا راستے سے لے لیں، اور 10 تاریخ کو آ کے جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماریں، 11 تاریخ کو تینوں جمرات پہ کنکریاں ماریں، 12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ کنکریاں مار کے مکہ آ جائیں، حج انشاءاللہ پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں
جی کہ کتا کتی جو ہیں بعض اوقات وہ ملتے ہیں تو لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تم ڈنڈا لے کے کھڑے رہو اور ڈھونڈتے رہو، جہاں ملے پہنچو۔ وہ جانور ہے، جانور شریعت کا پابند ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، ایک فرشتہ ہے، تم علیہ السلام تو لکھ رہے ہو، ضمیر مفرد ہے تو ایک ہوا نا۔ اللہ کے بندے، اس کے تابع پھر لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لیکن بڑا جو ہے وہ تو ایک ہے۔ وہ ایک ٹائم میں روح کیسے قبض کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان اور ملائکہ اگر آپ آسمان پہ جائیں تو 500 سال لگیں گے، اور حضرت جبریل ایک قدم رکھتے پہلے آسمان، تو جو 500 سال میں آپ فاصلہ طے کریں وہ ایک قدم میں کر لیں۔ اس لیے حضرت ملک الموت کے لیے روح قبض کرنا یا ہر جگہ پہ پہنچنا کیا مشکل؟ کچھ بھی نہیں۔ جی ہم نے سنا ہے، یہ جو باتیں ساری تم نے سنی ہیں وہ مجھے کیوں سناتے ہو؟ بس تم نے سنا ہے، تم کافی ہو، مجھے معاف کر دو کہ پہلے دور میں لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ کپڑوں کے بغیر کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے جناب، کرتے تھے۔ ان کا مقصد بے حیائی نہیں تھا، ان کا مقصد اپنے دماغ کے مطابق دین تھا۔ وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کے کعبے میں گناہ والے کپڑے کیسے لائیں؟ وہ اپنی طرف سے ادب کر رہے تھے، جیسے تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، اپنی طرف سے تو دین سمجھتے ہو نا، حالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ تو بہرحال تبرج الجاہلیت الاولی، تو اس اولا میں اشارہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ پھر وہی حال ہو جائے گا۔ اب وہی حال موجود ہے تمہارے سامنے۔ اور یہاں کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کپڑے اتار دو، اگر باریک لباس ہے تب بھی اریاں ہے، اگر لباس بہت موٹا ہے لیکن بدن پہ عین کھلا ہوا ہے ٹائٹ کہ ہر عضو الگ الگ نظر آ رہا ہے تو وہ بھی ننگا ہے، وہ بھی اریاں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو عورتیں میں فیشن اور میک اپ اور سنگار اور برقعے اور جناب یہ ماشاءاللہ انہوں نے جو گاؤن بنائے ہوئے ہیں، اس سے بڑی بے حیائی تو کیا ہو؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کلب میں آئی ہوئی۔ پینٹ اور شرٹ پہن کے کوئی عورت کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتی ہے؟ ایسی عورتوں پہ حدیث میں لعنت آئی کہ جو مردوں کا لباس پہنے اور مردوں کا تشابہ اختیار کرے تو وہ ملعون ہے۔ باقی تو تم بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تم کون سا صحیح کپڑے پہن کے آئے ہو کہ عورتیں صحیح پہنیں گی؟ نہ تم داڑھی منڈا کے طواف کر سکتے ہو، نہ داڑھی منڈانا جو ہے کیا ہے؟ تو جب تم داڑھی منڈاتے ہو، پینٹ پہنتے ہو، تو ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ویسی ہوں گی، جو ہم سکھائیں گے وہ سیکھیں گے۔ جس بی بی نے نعوذ باللہ کہا تھا اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے۔ میں جدہ سے آیا کام کے لیے، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ ہم عمرے کے لیے آتے ہیں اور جہاں بھی چپل رکھتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ ان کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو، آپ اس کے لیے تھیلی بنا لو اور چپل اپنے پاس رکھو، کبھی گم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے عرب کا محاورہ ہے کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے کو آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے بائیں طرف رکھ لو، اور اگر ادھر کوئی بندہ کھڑا ہے تو حضور نے فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو۔ تو اب اگر تم چپل کہیں پھینک کے آ جاؤ، چپل جیسی سینکڑوں چپلیں ہوتی ہیں، لوگ بیچارے بھول کے بھی لے جاتے ہیں، وہ سارے چور تھوڑے ہوتے ہیں،
لوگ بھول کے بھی لے جاتے ہیں، یا تمہیں وہ ستون ہی بھول جاتا ہے کہ کہاں رکھا تھا، تمہیں وہ جگہ ہی نہیں ملتی۔ اور بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں لے جاؤں گا، میری کوئی اور لے جائے گا۔ سب سے بہتر علاج میرا بھائی یہی ہے کہ پلاسٹک کی تھیلی لے لیں یا کپڑے کی تھیلی لے لیں، جب حرم میں آئیں جوتے کو بند کریں اور اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ کبھی غم نہیں۔ کہتے جی کہ بادشاہ کی طرف سے حرم کے باہر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے، کھجوریں بھی کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے ہدیہ ہے خادم الحرمین شریف، ہدیہ ہے تو بڑا آدمی بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، مسکین بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہاں کے بادشاہ بھی اہل علم ہیں، ان کو بھی علم ہے قرآن و حدیث کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ پانی تقسیم ہوگا تو لکھا ہوگا ہدیہ من خادم الحرمین، اگر کھانا تقسیم ہوگا لکھا ہوگا ہدیہ، اس میں راز ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی کھا لے تو اس کے لیے حرام نہ ہو، تاکہ بڑا آدمی بھی کھا لے، غریب بھی کھا لے، مسکین بھی کھا لے، سب کھا لے۔ اگر ایک آدمی نے حج کیا، سر کے بال اس طرح سے منڈوا دیے، اس کے بعد 3-4 عمرے کیے، بال نہیں کٹوائے، 2-3 جگہ بال ٹک لگا، جب اس طرح پھر گیا بال تھے کہاں جو ٹک لگائے، بہرحال دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ چاندی کا انگوٹھی پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل پہنو جی۔ بہرحال یہ جو مسائل ہیں جہاد کے احکام ہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ دارالافتاء اور کبار العلماء سے پوچھیں۔ داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے، رکھ کے منڈانا بھی اور زیادہ گناہ ہے، باقی قتل کے برابر نہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ کہتے جی کہ میرا اقامہ گم ہو گیا، مجھے ورقہ نہیں مل رہا، میرا بھائی میں کیا کروں، میں تو ورقہ جاری نہیں کر سکتا، میرے بس میں ہو تو میں آپ کو لکھ دوں، میرے بس میں تو ہے نہیں، دعا کر سکتا ہوں اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا ولمن أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان سب کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بربادیوں سے بچا دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، حضور کی امت کے ہر فرد کو دین کا داعی بنا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کو عزت و غلبہ نصیب فرما، یا الہ العالمین فلسطین میں، کشمیر میں، ہر مقام میں مسلمانوں کی نصرت فرما، مدد فرما، یا اللہ جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ حضور کی امت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، فرقہ واریت و فتنوں سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مجيد 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 مجيد